الحمد للہ الواحد الاحد وفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الصلاة والسلام على اول العدد ورسوله المسدد المصطفى الامجد ومحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومصابیح الہدایہ وسفینۃ النجات. اما بعد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما. صلوات پڑھیے گا. ارباب دانش و صاحبان علم حضرات، ہر عزادار کو سارا سال عشرہ محرم کا انتظار رہتا ہے کہ آئے گا تو میں ذکر حسین کی پیاس بجھاؤں گا عزاداری کر کے. لیکن جب یہ عشرہ آتا ہے اتنا جلدی گزرتا ہے کہ پیاس گھٹتی نہیں، پیاس بڑھ جایا کرتی. عشق حسین کم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے. محبت حسین کم نہیں ہوتی، بڑھ جاتی ہے. کوشش کیا کریں کہ ان 10 دنوں میں عزاداری کے کسی ایک کام میں شرکت ضرور کیا کریں. میں نے اپنی پہلی مجلس میں عزاداری کے جز گنوائے تھے، اور آپ کے ذہنوں میں ہو تو پھر کسی ایک جز میں شرکت کر لیا کریں. یہ کوشش کیا کریں کہ ایک آدھ دن جز بدل لیا کریں تاکہ دوسرے جز کا بھی مزہ لیا جا سکے. اور یہ بھی دنیا کو بتائیے گا کہ ہماری عزاداری کسی فرقے کے خلاف نہیں ہے، کسی مذہب کے خلاف نہیں. ہماری عزاداری کسی گروہ کے خلاف نہیں ہے. ہماری عزاداری کی بنیاد ظالم کے خلاف ہے، مظلوم کی حمایت ہے. یاد رکھیے گا، ظالم اگر علی ولی اللہ پڑھنے والوں میں چھپا ہوا ہے تو یہ عزاداری اس کے بھی خلاف ہے. مظلوم اگر مشرک کے گھر بھی چھپا ہوا ہے تو یہ اس کی حمایت میں ہے. عزاداری مسلک کی نہیں ہے، مذہب کی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ عزاداری جس شخصیت کی ہے وہ مسلمانوں کے لیے نہیں آیا، وہ غیرت مند انسانوں کے لیے آیا ہے. ایک صلوات پڑھیں گے مل کے بابا. آج کچھ ہلکی ہلکی سی باتیں کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ. عزاداری کسی گروہ، کسی فرقے، کسی مسلک، کسی مذہب، کسی ملک کے خلاف نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتی. کیونکہ عزاداری اس انسان کی ہے کہ جو ملکوں میں محدود نہیں ہے.
حسین سب کا ہے۔ حسین سے بڑھ کے یہ عزاداری کی بنیاد مصطفیٰ کی ہے، اور میرا نبی پاکستان کا نہیں ہے، سعودی عربیہ کا نہیں ہے، عراق اور ایران کا نہیں ہے، ہندوستان کا نہیں ہے۔ میرے نبی کے لیے قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے تجھے عالمین کے لیے بنا کر بھیجا۔ اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، کسی مسلمان کی اجارہ داری میرے نبی پر نہیں ہو سکتی، کسی کلمہ گو کی اجارہ داری میرے نبی پر نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا درس یاد رکھیے گا، مذہب شیعہ کا مرکزی نقطہ، پرکار ہوتی ہے نا، کسی دور میں ہمیں دی جاتی تھی، آج کل کے دور میں پتہ نہیں ہے یا نہیں، جیومیٹری میں ہوتی تھی، جیومیٹری میں ایک طرف اس کی لوہے کی ہوتی تھی مرکز، ایک میں پنسل لگائی جاتی تھی، پھر دائرہ لگایا جاتا تھا، دائرہ سارا اس ایک نقطے پہ گھومتا تھا۔ آپ کی عقیدوں کو ضرب لگے تب بھی معافی چاہوں گا، لیکن میں بات مذہب شیعہ کی کر رہا ہوں کیونکہ ترجمان مذہب شیعہ کا ہوں، آپ کی عقیدوں کا ترجمان نہیں ہوں، میں ترجمان ہوں مذہب شیعہ کا۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ جو پرکار کا مرکزی نقطہ ہے نا مذہب تشیع میں، وہ علی نہیں ہے، محمد ہے۔ بات نے مزہ نہیں دیا نا، پرکار کا مرکزی نقطہ جو ہے مذہب شیعہ میں علی جن ولی اللہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ ہے۔ ہم نے قرآن بھی لیا ہے تو رسول سے، ہم نے علی بھی لیا ہے تو رسول سے، ہم نے اہل بیت بھی لی ہے تو رسول سے، ہم نے اصحاب بھی لی ہے تو رسول سے۔ جتنی جتنی عزت جس کو محمد نے دی ہے اتنی اتنی عزت ہم بھی اسے دیتے ہیں۔ اب یہ جھگڑا نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں صحابہ کو نہیں مانتا، فلاں اہل بیت کو نہیں مانتا، کم از کم ہمارے لیے تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن ایک فرق سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم محمد کے نوکروں کو بعد میں مانتے ہیں، اولاد کو پہلے مانتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ صحابہ مصطفیٰ کے نوکر ہیں، حسن اور حسین محمد کے بیٹے ہیں، میں نواسے نہیں کہہ رہا، ان کا لقب ہے سبتین رسول، یہ رسول کے بیٹے ہیں، اور ایسے بیٹے نہیں ہیں، بیٹے ایسے ہیں قرآنی بیٹے ہیں۔ آج بات تھوڑی مشکل ہو رہی ہے، کون سے بیٹے ہیں؟ قرآنی بیٹے۔ اچھا اب دیکھیں عجیب بات یہ ہے، قرآن نے ایک موقع پر کہا ہے، اگر میری تقریر ذہنوں میں ہوگی تو، قرآن نے ایک موقع پر کہا تھا، ایک نبی نے کہا تھا ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، تو قرآن نے کہا تھا لیس من اہلک، یہ تیری آل میں سے نہیں ہے۔ جہاں قرآن نے کہا ہے کہ بیٹا نہیں ہے وہاں ہر کوئی مان رہا ہے، جہاں قرآن نے کہا ہے کہ بیٹا نہیں ہے وہاں ہر کوئی مان رہا ہے کہ نہیں ہے، اور جہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ بیٹا ہے لوگ نہیں مان رہے، وہاں ماننے کو تیار نہیں ہے۔ حجاج کا دور ہے، حجاج بن یوسف کا، بہت بڑا ظالم انسان ہے، مذہب شیعہ کے 80,000 سے زیادہ لوگوں کا قاتل ہے۔ میں پہلی مجلس میں بیان کر چکا ہوں، عید قربان کا دن ہے، اور یہ اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ آج میرا ارادہ ہے کہ جانور ذبح نہ کیا جائے، علی کا شیعہ ذبح کیا جائے، جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ۔
وہاں بیٹھا ہوا ایک بندہ کہتا ہے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، تیرے زندان میں ایک علی کا شیعہ قید ہے، کہا اسے بلا لو، یحییٰ نام ہے، اسے قتل کریں گے، ضعیف ہے، 90 کے قریب عمر ہے، زندان کی سختیاں برداشت کی ہوئی ہیں، تو اور زیادہ نحیفی ہوگی، ضعیفی ہوگی۔ داخل ہوئے اس کے دربار میں، جیسے ہی دربار میں داخل ہوئے تو حجاج کے سپاہی نے کونی مار کے کہا اسے سلام کر۔ جرت سے کہتے ہیں سلام کے لائق کو کیا جاتا ہے، جو نالائق ہو اسے نہیں کیا جاتا، کیونکہ سلام کے لیے قرآن نے کہا ہے مومن کو کرنا واجب ہے، جب مومن کو کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے، اسے نہیں کروں گا۔ جرت تو دیکھنا علی کے شیعہ، خدا کرے میں آپ تک باتیں پہنچا سکوں۔ جرت شیعہ پہ ایک بات آئی ہے تو ایک جملہ حجر بن عدی کا بھی سن لیجیے۔ حجر بن عدی کو جب پکڑ کے لایا گیا تھا نا یزید کے باپ کے دربار میں، اور اس نے اسے مارنا تھا، قتل کرنا تھا، قاتل ہے حجر بن عدی کا، جب انہیں قتل کرنے کے لیے جلاد نے کہا تھا نا کہ گردن جو ہے وہ جھکا تاکہ تلوار آرام سے چلے اور تجھے تکلیف زیادہ نہ ہو، حجر بن عدی نے تاریخی جملہ فرمایا تھا کہ علی کے ساتھ بغض رکھنے والے کی اتنی مدد کرنا بھی حرام ہے۔ جن تک بات پہنچ رہی ہے اور جو میرے ساتھ چل رہے ہیں انہیں میرا سلام ہے، جو پیچھے رہ جاؤ میں ان سے آج معافی چاہ رہا ہوں۔ یعنی اتنی سی گردن جھکاؤں نا میرے لیے تو سہولت ہے، پر میں مدد کر رہا ہوں علی کے دشمن کی، تو علی کے دشمن کی اتنی مدد کرنا بھی حرام ہے۔ مجھے تکلیف سے گردن کا کٹنا قبول ہے لیکن دشمن کے سامنے جھکانا قبول نہیں ہے۔ اللہ کو سلام، اسے سلام نہیں کروں گا کیونکہ یہ سلام والا ہے ہی نہیں، اور یہ جرت صرف یحییٰ میں نہیں باقیوں میں بھی ہے۔ زخمی حالت میں جناب مسلم کو پکڑ کے کہا گیا تھا امیر کو سلام کر، انہوں نے سلام کیا کرنا تھا، انہوں نے تو آگے سے جملہ یہ کہا تھا لیس الامیر، یہ میرا امیر نہیں ہے، امیری الحسین، میرا امیر حسین ابن علی ہے۔ شیعہ مزاج سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم کسی اور کو امیر ماننے کو تیار نہیں ہے، خدا را ہم سے کسی کو امیر المومنین نہ منوانا، ہمارا امیر المومنین کل بھی علی ہے آج بھی علی ہے۔ صلوات پڑھیں گے مل کے بابا علیہ نہیں کروں گا۔ کا بات سن، تجھے پتہ ہے میں نے کیوں بلایا؟ خبر تو خود جانتا ہوگا، حجاج کو کہہ رہے ہیں کہ بلانے کا مقصد تو خود جانتا ہوگا، مجھے میرے آنے کا مقصد پتہ ہے، کہ تیرے آنے کا کیا مقصد ہے؟ کہ آج آزادی کا پروانہ میرے ہاتھ میں آئے گا، آج آزادی کا پروانہ میرے ہاتھ میں آئے گا۔ ہنسا، مخول کیا طنزیہ انداز میں کہ تجھے پتہ ہی نہیں میں نے بلایا کیوں ہے، کہ مجھے اپنا پتہ ہے تیرا نہیں پتہ، تو نے کیوں بلایا تو جان، تیرا کام جانے، کہ میں نے تجھے قتل کرنے کے لیے بلایا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں تو میرا قاتل ہی نہیں ہے، تو میرا قاتل ہی نہیں ہے،
اس نے کہا اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہو؟ کہ میرے صادق امام نے کہا ہے، اور ہمارے امام جو کہہ دیتے ہیں وہ تقدیر بن جایا کرتا ہے۔ ہم تمہارے جیسے نہیں ہیں، تو میرا قاتل ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ فیصلہ تو آج ہوگا، میں تیرا قاتل ہوں، لیکن ہاں تجھے معاف کر سکتا ہوں۔ سرکار مسکرائے، کہا آ رہا ہے نا میری بات پہ، کہ تجھے معاف کر سکتا ہوں، شرط ایک ہے۔ کہ چل شرط بتا، کہ شرط یہ ہے میرے سوال کا جواب دے، جواب بھی حدیث سے نہیں قرآن سے۔ اگر تو نے جواب صحیح دے دیا میں تجھے چھوڑ دوں گا، نہیں تو تجھے مار دوں گا۔ اب سرکار مسکرا کے کہتے ہیں جواب تجھے دوں گا، لیکن اس ڈر سے نہیں کہ میں مرنے سے بچ جاؤں، وہ میں تجھے پہلے بتا چکا ہوں کہ تو میرا قاتل نہیں ہے۔ جواب اس لیے دوں گا تاکہ دنیا کو پتا چلے علی حق ہے، اور ہم علی والے قرآن جانتے ہیں۔ کہتا ہے اچھا؟ حجاج کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ تم شیعوں کا نظریہ ہے کہ حسنین نبی کے بیٹے۔ کہا اچھا پھر اگر تم نے سنا ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ کہ مسئلہ یہ ہے کہ نسل چلتی ہے بیٹے سے، بیٹی سے نہیں۔ حسنین نبی کی بیٹی کے بیٹے ہیں، محمد کے بیٹے نہیں ہو سکتے۔ اچھا تو اب کیا ہے؟ کہ قرآن سے ثابت کر کہ تمہارا یہ نظریہ ہے۔ سرکار یحییٰ مسکرا کے کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ ابھی اپنے بات سے مکر گئے ہو نا ڈر سے، کہ ڈر سے جو بات بدل جائے نا وہی نظریہ ہوتا ہے۔ ڈر سے جو بات بدل جائے وہی نظریہ ہوتا ہے۔ حسنین نبی کے بیٹے ہیں، یہ ہمارا نظریہ نہیں عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ سولی پہ بھی نہیں بدلا کرتا ہے، عقیدہ قائم رہتا ہے۔ حسین کی عزاداری ہمارا نظریہ نہیں عقیدہ ہے۔ دنیا میں مار مار کے تھک گئی ہے، لیکن ہم نے حسین حسین کہنا نہیں چھوڑا ہے۔ سارے بولے مردہ ہے ہماری درسگاہ کربلا، ہے ہماری درسگاہ، حق کا سیدھا راستہ، کربلا، شہادتوں کا راستہ، کربلا، نعرہ حیدری، نہ سمجھ میں؟ یہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام صلوات۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد واجل۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کہ ہمارا عقیدہ نہیں بدلتا، کہ اچھا چل عقیدہ ہی سے پر ثابت کرنا ہے قرآن سے۔ سرکار نے فرمایا کوئی مشکل بات نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی بسم اللہ پڑھی نا، حجاج کہتا ہے بات سن۔ کون سی بات سنوں؟ حجاج کہتے ہیں بات سن۔ کہ کون سی بات سنوں؟ کہ آیت مباہلہ نہیں پڑھنی۔ کہ سن آیت مباہلہ نہیں پڑھنی۔ سرکار مسکرائے، ٹھیک ہے نہیں پڑھتے۔ پھر بسم اللہ پڑھنے لگے۔ کہتا ہاں مجھے یاد آیا، آیت درود بھی نہیں پڑھنی۔ کہ ٹھیک ہے نہیں پڑھتے۔ پھر پڑھنے لگے، کہا رک ٹھہر، کیا کروں؟ کہ بات سن، یہ جو سورہ کوثر ہے نا یہ بھی نہیں پڑھنی۔
तो ठीक है नहीं पढ़ते। फिर पढ़ने लगे तो कहने लगा बात सुन, ये जो आयत तत्हीर है ना ये भी नहीं पढ़नी। सरकार देख के कहते हैं पहले तू बता दे कौन कौन सी नहीं पढ़नी है, क्योंकि तुझे आले मोहम्मद की इज्जत और अजमत का पता ही नहीं। बड़ा तारीखी जुमला है उनका कि तुझे आले मोहम्मद की इज्जत और अजमत का पता ही नहीं कि हलाल हराम के अलावा, फिकी मसाइल के अलावा इस पूरे कुरान में या फजीलत है आले मोहम्मद की या उनके दुश्मनों पे लानत की गई है। उसके अलावा इस कुरान में कुछ है ही नहीं। अगर साबिका किसी फिरौन का जिक्र है तो साबिका का नहीं, क्योंकि कुरान की आयतें जिंदा हैं तो उसका फिरौन का मिसदाक आज भी कोई होना चाहिए। जैसे अगर आयत तत्हीर आज भी पढ़ी जाए ना तो आयत तत्हीर मुर्दा नहीं है, नरजिस के लाल पे जाती है। ठीक है, अब पढ़ ले, अब पढ़ ले। सरकार ने आयत पढ़ी सूरह इनाम की, जैसे ही आयत पढ़ी ना वहबना लहू इसहाक़ व याकूब व दाऊद व सुलेमान, मैं यहाँ तक ही पढ़ूंगा, इससे आगे लेकर नहीं जा रहा। आपको आयत बता दी है, आयत ढूंढ लीजिएगा। आजकल हर बंदे के हाथ में एक पीर है और ऐसा पीर है जो सच्ची बातें बता देता है। उस पीर का नाम है गूगल पीर। आपको उसके दरवाजे पे चल के जाने की ज़रूरत नहीं, वो आपकी जेबों में मौजूद है। और मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, जो बातें हम मिंबर से नहीं बता सके ना वो इस गूगल पीर ने बता दी है। न यकीन आए तो लिखना ज़रा फातिमा का कातिल कौन है। बात समझ में आ रही है? हम नहीं बता पाए, गूगल पीर बता देगा। अब आए जाके देख लीजिएगा, ये तो तूने अंबिया की आयतें पढ़ी है, इसमें अंबिया का तज़किरा सबसे ज्यादा है, सब नबियों के नाम है इसमें। मैंने इसलिए नहीं कहा कि क्योंकि नाम आगे पीछे भी हो सकते हैं ना रवानी में, का इसमें सब नबियों के नाम है। का अच्छा, लेकिन तूने क्यों पढ़ी है? का इसमें कुरान कह रहा है कि ईसा इब्ने मरियम, मरियम का बेटा ईसा इब्राहिम की नस्ल से है। जो पहुंच गए हैं उन्हें मेरा सलाम। मरियम का बेटा ईसा इब्राहिम की नस्ल से है। तू कहता है कि नस्ल बेटे से चलती है, तू कहता है नस्ल बेटे से चलती है। यहां कुरान कह रहा है कि मरियम का बेटा इब्राहिम की नस्ल से है। बता जरा ईसा के बाप का नाम क्या है? का ईसा के बाप का नाम तो है ही नहीं। सार उठाइएगा, बात सुनिएगा। जनाब याहिया मुस्कुरा के कहते हैं बात सुन, तुझे बताता जाऊं, ईसा और इब्राहिम में 2670 साल का फासला है। अगर इतने फासले के बाद भी मरियम की वजह से ईसा इब्राहिम का बेटा हो सकता है तो हसन और हुसैन में और मोहम्मद में तो फासला ही कोई नहीं है। झुका के कहते जा तुझे आजाद किया, और मेरा कुरान से नावाकिफ होना इस बात की दलील है। जा तुझे माफ किया। वो दिरहम और दिनार भी तोहफे में दिए, वो भी लिए ना, लेके बाहर निकले। निकलते वक्त उसे कह के गए मैंने कहा था ना तू मेरा कातिल नहीं। मुझे मौत तभी आनी है, तू मेरा कातिल नहीं है, मैं आजाद होके जा रहा हूं। अगला जुमला बड़ा अजीब लिखा है आयतुल्लाह काज़िम कज़वीनी ने एक अंदाज में, फरमाने लगे जब बाहर निकला ना तो बाहर जाके यूं झोली रखी हुई है, यूं झोली, और कह रहे बसरे के फकीरों आओ हुसैन के नौकर का सदका लो, आओ हुसैन के नौकर का सदका लो। एक बंदे ने पूछ लिया, पहले तो मिलता था हुसैन का सदका, आजकल मिल रहा है हुसैन के नौकर का सदका। कहते तुम इसी लायक हो, हुसैन का सदका या अंबिया खाते हैं या औलिया खाते हैं। जिनकी रवाने अली है। अब कुरान ने क्या कहा?
کہ حسنین کس کے بیٹے ہیں؟ نبی کے بیٹے رسول کے بیٹے ہیں، قرآنی بیٹے ہیں نا. جہاں قرآن نے کہا کہ یہ نوح کا نہیں ہے وہاں مانتے ہیں. وہاں مانا ہے کہ نوح کا نہیں ہے. جہاں قرآن نے کہا کہ یہ نبی کے ہیں تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. وہاں مانا نہیں جا رہا. مسئلہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ عمران کاظمی کو جو سمجھ آئی ہے وہ بیان کرنے لگا ہوں. جہاں قرآن نے کہا ہے کہ یہ نبی کا بیٹا نہیں ہے وہاں اس لیے مان لیا ہے کہ کچھ دینا نہیں پڑتا. یہاں اگر مان لے یہ نبی کا بیٹا ہے تو گھر میں رہتا کچھ نہیں، سب کچھ دینا پڑتا ہے. درود پڑھنا پڑتا ہے، صلوات پڑھنی پڑتی ہے، خمس دینا پڑتا ہے، دستار دینی پڑتی ہے، خلافت چھوڑنی پڑتی ہے، فتح لوٹانا پڑتا ہے. جن کی رگوں میں نہیں ہے جی گھر میں بچتا ہی کچھ نہیں. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نبی کے بیٹے نہیں ہیں، حالانکہ ہیں نبی کے ہی. لیکن مسئلہ یہ کہ اگر مان لیں اپنے گھر میں کیا رکھیں؟ ہم نے تو مان لیا ہے نا، ہم نے کہا ہمیں ضرورت ہی نہیں، ہمیں چاہیے یہ. تبھی تو بیعت کر لیے، تبھی تو علی کی نوکری میں، تبھی تو حسن کی نوکری میں، تبھی تو حسین کی نوکری میں، اور ابھی وقت کے امام کی نوکری میں ہے. اسی کی نوکری میں ہے نا. یہ جان ہماری ہے ہی نہیں. میں نے کل یہ پرسوں کی مجلس میں کہا تھا کہ یہ ہماری ملکیت ہے ہی نہیں. چاہے تو یہاں مروائے، چاہے تو وہاں مروائے، چاہے تو جلوس میں عزاداری کرتے ہوئے مار دے، چاہے تو بستر بیماری میں مار دے. ہمارے لیے تو دونوں شہادتیں ہیں. یہاں مر جائیں تو شہادت ہے. وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَہِیدًا. بیماری میں مرے تب بھی عام موت نہیں ہے، شہادت کی موت ہے. شہادت ہے ہی وہ جو آل محمد کی محبت میں آئے. تبھی تو شہید حسینی کا ایک جملہ ہے کہ شہادت ہمارے لیے سعادت ہے جو ہمیں ماؤں نے دودھ میں پلائی ہے. ہمیں تو دودھ ہی علی علی کر کے پلایا جاتا ہے. ہماری گھٹی میں کھا کے شفا ہے. عزاداروں صرف گھٹی میں نہیں، ہماری خلقت میں کھا کے شفا ہے. میرے معصوم امام سے پوچھا گیا مولا ادھر نام حسین آتا ہے ادھر ہم رو پڑتے ہیں، سبب کیا ہے؟ مولا نے فرمایا جب تمہاری تخلیق کی جا رہی تھی تو تمہاری مٹی میں خاک کربلا ڈالی گئی ہے. اب وہ مٹی کی کشش ہے جو تمہیں کربلا لے کے چلی جاتی ہے. یہ جو ہم چاند محرم کا دیکھ کے گھروں میں نہیں بیٹھتے، میں وہ کنڈیاروں سے نکلا ہوں آج تک یہاں آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کچھ لوگوں کو گاڑیاں نہیں مل رہی تھی، روہڑی کے جلوس میں جانے کے لیے پیدل جا رہے تھے، پتہ نہیں کب پہنچیں گے. اور لوگوں ہمارے جلوس تم روک ہی نہیں سکتے. ہمارے جلوس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 100 بندے ہوں تو جلوس ہے. ہمارا کوئی بھی عزادار کالے کپڑے پہن کے نکل پڑے وہ جلوس ہی ہوتا ہے. آپ نے جلوس کو سمجھا ہی نہیں ہے. ہمارا تو کوئی بھی کالے کپڑے پہن کے نکل پڑے وہ جلوس ہوتا ہے. اور حکومت کو ہمارا ممنون ہونا چاہیے کہ ابھی ہم عزاداری محدود کر رہے ہیں. حکومتوں کو ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم عزاداری محدود کر رہے ہیں. اگر ہم اس عزاداری کو وسعت میں لے جائیں آپ سے روکا ہی نہیں جا سکتا. آپ کہیں گے وسعت میں کیسے جائے گی؟ ہمارے جلوسوں میں عزاداری محدود ہے، ایک مخصوص روٹ پر ہے. ہماری مجلس سے 4 دیواری کے اندر ہے، محدود ہے. میں بتاؤں یہ لامحدود کیسے ہو جائے گی؟ کہ سارے شیعہ ہر شہر کے
ایک ہی محلے میں رہتے ہو؟ بولنا نہیں. نہیں ایک ہی گلی میں رہتے ہو؟ نہیں. مختلف جگہوں میں رہتے ہو؟ ہاں مختلف جگہوں میں الگ الگ رہتے ہیں. ہر جگہ ہر بندہ ہاں علیحدہ علیحدہ رہ رہا ہے. اگر مثلا روزانہ شام کو 7 بجے پاکستان کا ہر شیعہ اپنے بچے لے کر اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ جائے اور لبیک یا حسین کا نعرہ لگانا شروع کرے نا، تجھے پاکستان میں اس نعرے کے علاوہ کوئی اور آواز سنائی نہیں دے گی. کیا ایسا ہے یا نہیں؟ ہم ایک جگہ پہ نہیں، ہم پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. اور اگر ہم پوری دنیا کے ایک ہی وقت میں کھڑے ہو کے لبیک یا حسین کہنا شروع کریں تو تجھے دنیا میں اس صدا کے علاوہ کوئی اور صدا سنائی نہیں دے گی. یہ ہمارا احسان مان کہ ہم اکٹھے ہو کے کر رہے ہیں، ڈر کے نہیں کر رہے. اس لیے کر رہے ہیں کہ امن تباہ نہ ہو. ہمیں ڈر نہیں ہے کسی کا. ہم بنی امیہ سے نہیں ڈرے، ہم بنی عباس سے نہیں ڈرے. یہ وہ قوم ہے جو حسین کی عزاداری کے لیے بازو کٹوا کے جاتے ہیں. روایات ہے. یہ وہ قوم ہے جو حسین کی زواری کے لیے ٹانگیں کٹوا کے جاتے ہیں. یہ وہ قوم ہے، ایک بوڑھی ماں نے بیٹے کو کہا مجھے حسین کی زیارت کرنی ہے. کہا میں چل تجھے لے چلتا ہوں. وہ لے کے کربلا کے باہر پہنچا. وہ توکل کا دور ہے. سپاہیوں نے روکا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حسین کی زیارت کرنی. کہا کس نے کرنی ہے؟ کہا میری ماں نے. میری ماں نے کرنی ہے. سپاہی اس ماں کو دیکھ کے کہتا تجھے پتہ ہے زیارت کی قیمت کیا ہے؟ کہ بتا کیا ہے؟ کہ یہ تیرے بیٹا ہے. کہاں؟ کہ اسے قتل کروا زیارت میں جا. خدا کی قسم میں اس جملے پہ تعجب میں تھا جب میں نے کتاب میں پڑھا. سپاہی کو دیکھ کے کہتی ہے حسین کی زیارت اتنی سستی ہو گئی ہے. مانگا کیا اس نے؟ بیٹا. اور وہ کیا کہہ رہی ہے؟ حسین کی زیارت اتنی سستی ہو گئی ہے. لے اس نے بیٹا آگے کیا، اس نے قتل کیا. زیارت پہ چلی گئی. حکم ہے زیارت حسین ابن علی کا کہ 3 دن یا 3 راتوں سے زیادہ نہ رکو، کیونکہ کربلا اس سے زیادہ رکو گے تو تمہارے اندر سے وہ اہمیت ختم ہونا شروع ہوگی. ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب تک آنکھ میں آنسو چل رہے ہیں تب تک رہے. آنسو خشک ہو گئے اٹھ کے چلا جا، کہ اب تیرا خیال زیارت پہ نہیں ہوگا، بازار میں ہوگا. آ گئی. تیسری رات حرم میں مولا کا خاتم آیا. تو زیارت حسین کرنے؟ کہاں؟ قربانی میں کیا دیا؟ تیرا بدن تو سادے میں. انہوں نے بیٹا مانگا، میں نے دے دیا. بیٹا مانگا اور دے دیا. کہاں؟ کہ پھر حسین مولا کو نہیں کہا کہ میں بیٹا دے کے آئی ہوں؟ کہنے لگی مجھے شرم آتی ہے، اس نے تو 72 دیے ہوئے ہیں. اسے کیسے کہوں کہ تو نے بھی تجھے بیٹا دے کے ملنے آئی ہوں؟ اس نے تو 72 دیے ہوئے ہیں. اس نے تو ایسے دیے ہوئے ہیں کہ میری ساری نسل ان کے بال کے برابر نہیں ہے. اسے نہیں کہوں گی کہ بیٹا دے کے آئی ہوں. بس آج آخری رات کی مہمان ہوں، صبح چلی جاؤں گی. خادم ہٹ گیا. عقیدہ اپنا ہے نا. خادم ہٹ گیا. نماز فجر پڑھی.
حسین مولا کی آ کے الوداعی زیارت کی، اکبر و اصغر کا پرسہ دیا، جیسے ہی حرم سے نا زری سے باہر نکلنے لگی ہے، سامنے سے بیٹا آ رہا ہے، بیٹے کو دیکھ کے رکی نہیں کہ رک جائے، نہیں قدم نہیں روکے، بیٹے کو دیکھ کے نا سیدھی یوں جا رہی ہے، بیٹے نے ایک مرتبہ زری کو سلام کیا، پیچھے سے آواز دی اماں کہ تو زندہ بچ گیا، تجھے قتل نہیں کیا تھا؟ بیٹا رو کے کہتا ہے اماں قتل تو کر دیا تھا، پر میرے پاس ایک جوان آیا جو سبز لباس میں تھا، نقاب پوش تھا، اس نے آ کے مجھے پاؤں کی ٹھوکر مار کے کہا اٹھ زندہ ہو، اور جا کے ماں کو مل کے آ، حسین کسی کا احسان نہیں رکھتا، تو میں نے کہا تھا اے کریم تو جو مجھے اٹھانے آیا ہے تو بازوؤں سے اٹھاتا، تو اس نے رو کے کہا بازو ہوتے تو زینب شام جاتی۔ ازاداروں سمجھ میں آ گئی بات؟ ماں نے گلے لگا لیا، گلے لگا کے کہا حسین کریم ہو، میں نے تو قربان کیا تھا واپس کر دیا ہے، پتہ نہیں وہ مائیں کیسی ہوں گی جن کے سامنے 4 بیٹے مارے گئے۔ پھر کربلا کی ماں کو یاد کرتی ہوئی چلی گئی۔ آئیے ذرا کربلا کی ایک ماں کو آج یاد کریں جس کا نام ام فروا ہے۔ آج 13 سال کا اس کا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے۔ اجرکم من اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کل جو آنے والی شب ہے نا اسے شب عاشور کہتے ہیں۔ شب عاشور کو میرے آقا عباس، جناب قاسم، جناب علی الاکبر، اگر یہی جملہ سمجھ میں آ گیا یہی مجلس تمام ہو جائے گی۔ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے تو سرکار ابو الفضل عباس کہتے ہیں اکبر کہ جی چاچا، کہ میں نے سنا ہے تیری خواہش ہے کہ کل پہلے شہید ہونے آپ جاؤ گے؟ ہاں چاچا، کل سب سے پہلے شہید ہونے انشاءاللہ میں جاؤں گا۔ کہ نہ اکبر، حضرت عباس کہتے ہیں نہ اکبر، آپ نہیں جانا، کیونکہ آپ ہو میرے مرشد کی آنکھوں کا نور، آپ چلے گئے نا تو میرے مرشد کی آنکھوں کا نور گم ہو جائے گا، سب سے پہلے شہید ہونے میں جاؤں گا۔ یہی جملہ کہنا تھا، شہزادہ اکبر اٹھ کے کہتے ہیں نا چاچا عباس، آپ نہیں جانا، آپ ہو میرے بابا کی کمر کا زور، آپ جاؤ گے میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ حسن کا یتیم اٹھا ہے، دونوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں بھیا اکبر آپ بھی نہ جائیے گا، چچا غازی آپ بھی نہ جائیے گا، پہلے میں جاؤں گا، میں یتیم جو ہوا میرے جانے سے نہ کمر ٹوٹے نہ آنکھوں کا نور۔ یہ جملہ جناب زینب و امام حسین نے سنا، ایسی آئے جیسے نیچے کی طرف پانی آتا ہے۔ زینب نے آ کے قاسم کو گودی میں لیا، منہ پہ پیار دیا، رو کے کہا نہ کر ایسی باتیں، تو میرے حسن کی نشانی ہے۔ اجرکم اللہ، ازادارو، محتم دارو، کئی مرتبہ اجازت لینے گیا ہے، حسین نے کئی مرتبہ واپس بھیج دیا کہ نہیں تجھے اجازت نہیں دے سکتے۔ آخر جناب فرما نے کہا قاسم تو شہید کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ مجھے چاچا اجازت نہیں دیتے۔ کہا اچھا یہ قمیض کے بند کھولنا، تیرے بابا نے یہاں ایک تعویذ باندھا تھا جس پہ لکھا تھا کہ اگر مشکل پڑ جائے نا یہ تعویذ کھولنا، تو اب اس سے بڑی مشکل کیا ہوگی کہ زہرا کے بیٹے پہ اولاد قربان کرنی ہے اور قربان نہیں ہو رہی۔ اچھا تعویذ دیا ہے، ایسے ہی بند تعویذ لے کے نا قاسم کو لے کے باہر آئے، آ کے سرکار حسین کے سامنے، بھیا حسین جی قاسم کو اجازت نہیں دے رہے کہ میرے حسن کی نشانی ہے، شبیہ حسن ہے، اسے کیسے اجازت دے دوں؟ کہا اچھا ذرا یہ تعویذ کھولیے گا، مولا کو خوشبو حسن آئی ہے۔ میرے مولا نے تعویذ جو کھولا ہے نا تو زہرا کا لال ہائے غربتا کہہ کے رویا ہے، اس میں ایک جملہ لکھا ہوا تھا حسین کربلا میں میرا حصہ شامل کرنا، کربلا میں میرا حصہ شامل کرنا، اور یہ قاسم حسن بن کے جائے گا۔
इसे रोकना नहीं। मेरे मौला ने पेशानी का बोसा दिया, दे के कहा अब्बास आ कासिम को सवार कराएं। अजरकुम इल्लल्लाह। अज़ादारो, मैं कहूँगा कि मेरे आका हुसैन, आज तो आप दोनों भाइयों ने मिलकर जनाबे कासिम को सवार कराया है। काश कोई जीन से उतारने वाला भी होता, क्योंकि जब तक जीन पे था, कासिम था, जमीन पे आया है, तकसीम हो गया है। चाचा मेरी मदद को आ। हुसैन चले, शेर की तरह पहुंचे आजादारों। 13 साल के कासिम के लाशे के करीब पहुंचे ना, तो मशरिक के घोड़े मगरब दौड़ चुके थे। एक रिवायत के मुताबिक शुमाल के जनूब, जनूब के शुमाल दौड़ चुके थे। कासिम का जोड़ अलहदा हो चुका था। कुछ हसनी गुलाब के पुर्जे और पत्तियां करबला की खाक पे थी, कुछ शामियों के घोड़ों के सुमों के साथ। मेरे मौला बैठे, अबाह उतारी, जमीन पे रखी, हसनी गुलाब की एक एक पत्ती उठाते हैं, अपनी अबा में रखते जाते हैं, साथ में कहते जाते हैं वाह गुरबत, हाय ओ मेरी गुरबत, हाय ओ मेरी गुरबत। जवानी चढ़ा हुआ दुनिया से चला गया। हुसैन मिर्सिया भी पढ़ते जा रहे हैं। इतने में नजर पड़ी कि एक सब्ज लिबास में है, जो टुकड़े उठाता है, चूमता है, हुसैन की अबा पे रखता है। करीब जाके कहते हैं इस गुर्बत में कौन हो मुझ पे एहसान करने वाले। वो सब्ज कबाब वाला उठ के कहता है हुसैन, पहचाना नहीं तेरा भाई हसन? मेरे कासिम ने वफा की या न की? मैं माँ के सामने सुरखरू हुआ या न हुआ? मेरा मौला रो के कहता है जैसी वफा कासिम ने की है, ऐसी कौन शहीद करेगा। उठाया जनाजा। मक्तल का ये जुमला रोने के लिए काफी है आज़ादारो। उठाया जनाजा कासिम का जितना मिल सका, दुआ मांगा कर किसी माँ के सामने जनाजा ऐसे ना आए। अब रिवायत का जुमला है कि मौला ने आके ना खेमे की कनात के बाहर रखा है। मौला अंदर खाली हाथ गए हैं। वो जो इंतजार में खड़ी थी ना, वो मां तड़प गई है। हुसैन जी उम्मे फरवा, मेरे कासिम का जनाजा नहीं लाए? कल लाया तो हूं, पर अंदर लाने जैसा नहीं है। का क्यों? का मुझे माफ करना, जितना मिला है इतना लाया, इकट्ठा नहीं है। का मुझे दिखा तो सही। हुसैन इब्ने अली ने वो जनाजा अंदर रखा है। खुद मौला पर्दे से पीछे चले गए, कनात के पीछे चले गए। हर बीवी रो रही है। इतने में सरजमीने करबला पे जलजला सा महसूस हुआ है। हुसैन कहते हैं ज़ैनब अंदर क्या हो रहा है? कि भैया कुछ नहीं, उम्मे फरवा ने कासिम की लाश का खून अपने चेहरे पर और सफेद बालों में मेहंदी की हसरत समझ के लगाना शुरू किया है। कन्नाकार जमीन तबाह हो जाएगी।